قریش نے بھی جنگ کے لیے صف آرائی کی. ان کے میمنہ پر، میمنہ یمین سے ہوتا ہے دائیں جانب، یعنی دائیں طرف لشکر کے خالد بن ولید، اور میسرہ پر یعنی بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنی تلوار ابو دجانہ بن سماک بن حرشہ کو دی، جو عرب کے ایک مشہور بہادر اور جنگ کے موقعوں پر اکڑ کر چلتے تھے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال سخت ناپسند ہے لیکن آج کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک کام ایک وقت میں جو ناپسند ہو وہ دوسرے وقت میں پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ درست طریقے پر ہو، درست مقام پر ہو، درست موقع پر ہو. جب طرفین کی صفیں درست ہو گئیں تو جنگ برپا ہوئی. دن کے اول حصے میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، دشمنوں کو شکست ہوئی اور ان کو بھگا کر عورتوں کے پاس پہنچا دیا، پیچھے دھکیل دیا. دن کے اول حصے میں جو جنگ ہوئی اس میں مسلمان کامیاب ہو گئے اور دشمن کو پسپا کر دیا، پیچھے کر دیا. اوپر جو لوگ درے پر مقیم تھے انہوں نے جب دیکھا کہ کفار نے میدان چھوڑ دیا ہے، اوپر سے نظر آ رہا تھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو صبر نہ کر سکے اور حکم رسول کے خلاف جگہ چھوڑ کر لوٹ میں شریک ہو گئے. یہ اہم حصہ ہے. کیوں جگہ چھوڑی تھی؟ مال غنیمت دیکھ کر، مال دیکھ کر، اور اس وقت بھول گئے ایکسائٹمنٹ میں کہ ہمیں آپ نے منع کیا تھا کہ تمہیں جب تک دوسرا حکم نہ ملے تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا. ان کے سردار نے لاکھ روکا مگر طمع نے ایک نہ سننے دی اور درہ تقریباً خالی ہو گیا. ادھر مشرکین نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، چنانچہ ان کے سواروں کا دستہ درے سے نکل کر پشت پر سے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑا. اب ایک قیامت برپا ہو گئی، دوست دشمن میں تمیز اٹھ گئی. 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، 70 شہید ہوئے. یہ بھی فگر نوٹ کر لیجئے. اکثر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، صرف تھوڑے سے ثابت قدم رہے. کفار بڑھتے بڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، چہرہ مبارک زخمی کر دیا، دائیں طرف نیچے کا دانت شہید کیا. دائیں طرف نیچے کا، ہم اکثر سنتے نا کہ آپ کا دانت شہید ہوا تھا، یہ نہیں پتا کون سا، ٹھیک ہے. دائیں طرف کا نیچے کا دانت سر پر خود چور کر دیا. خود کیا ہوتا ہے؟ لوہے کی ٹوپی جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے، وہ بھی ٹوٹ گیا اور اتنے پتھر برسائے کہ آپ ایک گڑھے میں گر پڑے. حضرت علی نے بڑھ کر ہاتھ کے سہارے سے اٹھایا، حضرت طلحہ نے سینے سے لگایا. چہرے پر زرہ کی 2 کڑیاں اس قدر پیوست ہو گئیں، جو زرہ اپنے لوہے کے 2 لباس پہنے ہوئے تھے تو اس کی جو کڑیاں تھیں وہ چہرے کے اندر گڑ گئیں. حضرت ابو عبیدہ نے دانت سے پکڑ کر کھینچنا چاہا، وہ کڑیاں باہر نکالنے لگے تو ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے. خون بہت جاری تھا. ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان نے رخسار پر منہ لگا کے خون چوس لیا. یہ صحابہ کی محبت ہے. مصعب بن عمیر علمبردار آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے. یہاں مصعب بن عمیر شہید ہوتے ہیں. جھنڈا حضرت علی کو دے دیا گیا کیونکہ ان کے پاس پہلے جھنڈا تھا، جب وہ شہید ہوئے تو حضرت علی کو دے دیا گیا. مشرکین کا زور برابر بڑھتا جا رہا تھا اور اپنے اس ارادے کے پورا کرنے پہ تلے ہوئے تھے جسے خدا پورا نہ کرنا چاہتا تھا. کیا ارادہ تھا ان کا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں. تقریباً 10 مسلمان یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتے ہوئے قربان ہوئے. یعنی ایک کے بعد ایک صحابی سامنے آ جاتے تھے، وہ شہید ہو جاتے تھے. جب وہ شہید ہوتے فوراً ایک اور آ جاتا، پھر ایک، تاکہ آپ کو بچائیں. اس کو کہتے ہیں کہ ان کی محبتیں واقعی سچی محبتیں تھیں کہ انہوں نے جو عہد کر رکھا تھا کہ ہمیں آپ ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے. آپ کو یاد ہوگا وہ موقع کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، میرے بچوں سے، میرے مال سے، ہر چیز سے، سوائے میری اپنی جان کے. مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے آپ سے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ عمر سوچ لو کیا کہتے ہو. تو اس پر انہوں نے کہا میں نے سوچ لیا، خدا کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں.
اور یہی حال دوسرے صحابہ کا تھا، اور اسی وجہ سے بغیر کسی تردد کے ایک کے بعد ایک شخص سامنے آ کر جان دیتا گیا، مگر دشمنوں کا نرغہ کم نہ ہوا۔ آخر حضرت طلحہ نے شیروں کی ہیبت اور سطوت سے حملہ کیا اور ان کے غول کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مشہور خاتون صحابیہ بھی ان لوگوں میں شامل تھیں۔ کیا نام تھا ان کا؟ نصیبہ ان کا نام تھا، ام عمارہ ان کی کنیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی خاص تعریف کی کہ آج میں جس طرف دیکھتا تھا ام عمارہ بہادری کے ساتھ لڑتی نظر آتی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ ہتھیار اٹھا کر جنگ لڑی تھی اور ان کے کندھے میں بہت گہرا زخم آیا تھا اور ایک ہاتھ بھی کٹ گیا تھا۔ اس وقت عجب حالت تھی، کفار کے تیر بارش بن کر برس رہے تھے۔ ابو ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سپر بنے ہوئے تھے، اپنی پیٹھ پر تیر لے رہے تھے۔ یہ حالت تھی کہ کفار کی طرف سے نعرہ بلند ہوا کہ محمد قتل ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے ایک جھوٹی خبر مشہور کر دی۔ یہ سننا تھا کہ مسلمانوں میں ہلچل پڑ گئی اور اکثر بھاگ نکلے۔ انس بن نضر نے مسلمانوں کی ایک جماعت دیکھی جو ہاتھ پیر ڈالے مایوس بیٹھی تھی۔ پوچھا کس سوچ میں ہو؟ بولے رسول اللہ تو شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا پھر رسول کے بعد تم جی کے کیا کرو گے؟ تم کس لیے زندہ رہو گے؟ اٹھو اور اس راہ میں تم بھی جان دے دو جس میں اللہ کے رسول نے اپنی جان دے دی۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے تو سعد بن معاذ نظر آئے۔ ان سے کہا اے سعد، احد کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور دشمنوں پہ ٹوٹ پڑے۔ بعد میں دیکھا گیا تو تیر، تلوار اور نیزے کے 70 زخم جسم پر تھے، انس بن نضر کے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اس دن سخت زخمی ہوئے تھے، انہیں تقریباً 20 زخم لگے تھے۔ جب ذرا کفار کا ہنگامہ کم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف تشریف لائے۔ تمام جسم اور چہرہ زرہ میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں چمک رہی تھی۔ سب سے پہلے کعب بن مالک نے پہچانا، فرط جوش سے چلا اٹھے، مسلمانوں بشارت ہو، یہ رسول اللہ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فوراً اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ بچے بچائے مسلمانوں کو لے کر اس گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے جس میں پڑاؤ تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر، عمر، علی، حارث بن السمہ الانصاری وغیرہ ساتھ تھے۔ جب پہاڑ میں چلے گئے تو ابی ابن خلف اپنے اس گھوڑے کو دوڑاتا آیا جسے مکہ میں یہ کہہ کر باندھ رکھا تھا کہ اسی پر سے محمد کو قتل کر دوں گا، یعنی اتنا شدید انتقام تھا ان کے دلوں میں، یا انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ لیکن جو ہی قریب پہنچا اس گھوڑے کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن السمہ کے ہاتھ سے حربہ لے کر وار کیا، جس سے گردن زخمی ہو گئی اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس زخم سے جانبر نہ ہو سکے گا، چنانچہ یہی ہوا اور راستے میں فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خستہ تھے کہ ایک چٹان پر چڑھنے لگے تو چڑھ نہ سکے۔ آخر طلحہ بیٹھ گئے اور آپ ان پر پاؤں رکھ کر چڑھے، یعنی صحابہ کی جانثاری آپ دیکھیں۔ یہی نماز کا وقت آ گیا، بیٹھ کر باجماعت نماز ادا کی۔ یہ موقع ہے جب آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، لیکن نماز چھوڑی نہیں۔ اس دن مشرک اور مسلمان دونوں طرف کی عورتوں نے جمع مردی کے خوب خوب جوہر دکھائے، یعنی عورتیں بھی شریک تھی دونوں طرف کی۔ مشرکوں کا علم بردار قتل ہو گیا تو امرہ بنت علقمہ نے بڑھ کر جھنڈا اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا۔ ادھر ام عمارہ نے سخت جنگ کی، عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن قمیعہ پر تلوار سے کئی حملے کیے، مگر وہ کافر 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا، اس لیے کچھ اثر نہ ہوا اور اس نے انہی کو زخمی کر دیا۔ جنگ ختم ہوئی تو ابو سفیان سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر للکارا، کیا یہاں محمد ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر چلایا، ابن ابی قحافہ، ابو بکر ہیں؟ سب خاموش رہے۔ تیسری بار پھر چلایا، کوئی نہ بولا۔ جب ادھر سے کوئی آواز نہ آئی تو مشرکین سے پکار کر کہنے لگا واللہ تم نے ان سب کو ختم کر دیا، یعنی خوش ہو گیا۔